نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر خرچ کرتا رہتا ہے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اللہ فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں مال خرچ کرے گا میں اس کو مال عطا کروں، جو میری راہ میں مال خرچ کرے گا میں اس کو مال عطا کروں گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم گن گن کے اللہ کی راہ میں نہ دیا کرو کہ اللہ بھی تمہیں گن کے دے گا، تم گن گن کے اللہ کی راہ میں نہ دیا کرو کہ اللہ بھی پھر تمہیں گن کے دے گا، اور تم اگر اپنے ہاتھوں کو روک لو گے، تم اگر اپنے ہاتھوں کو روک لو گے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو بھی روک لے گا۔ تو پتہ چلا اللہ کی راہ میں انسان جس قدر دیتا ہے اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہتا ہے، ہاں وہ مساجد میں دیتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، مساکین کو دیتا ہے، بے روزگار لوگوں کو دیتا ہے، محتاجوں کو دیتا ہے، حاجت مندوں کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی نوازتا رہتا ہے، اور غیب کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا رہتا ہے۔ سامعین محترم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ المنورہ کی پتھریلی زمین سے گزر رہا تھا، اور ہمارے سامنے احد پہاڑ تھا، ہمارے سامنے احد پہاڑ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کی کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو، اس بات کی مجھے کوئی خوشی نہیں ہے کہ احد پہاڑ جتنا بھی میرے پاس سونا ہو، جب تک میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کروں، یعنی کہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوگا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی، میں اسے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ اور اس پہاڑ جتنے سونے میں سے ایک دینار بھی میرے گھر 3 راتوں سے زیادہ کا وقت گزارے تو مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ 3 راتیں بھی نہ گزریں میں اس سونے میں سے جو ایک دینار ہے، ایک سکہ ہے، اسے بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دو، گھر میں محفوظ کر کے نہ رکھوں، مگر یہ کہ جو میں نے مقروضوں، جو میں نے قرض دینا ہے اسے اس سے نکال دو۔ سامعین محترم، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، اور نماز عصر پڑھانے کے بعد جلدی جلدی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر روانہ ہو گئے، اپنی ازواج میں سے کسی ایک زوجہ کے ہاں چلے گئے، کچھ ہی دیر کے بعد واپس آ گئے، کچھ ہی دیر کے بعد واپس آ کے لوگ بیٹھے ہیں، حیران ہو گئے لوگ، حیرانگی کے تعجب کے اثرات ان کے چہروں سے ظاہر ہونے لگے۔ تو جانی کائنات، وجہ تخلیق کائنات، معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس سونے کا ایک ٹکڑا تھا، میرے پاس سونے کا ایک ٹکڑا تھا، اور مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ وہ شام بھی میرے گھر گزارے، وہ رات میرے گھر گزارے، وہ سونے کا ٹکڑا شام تک میرے گھر میں رہے، میں نے اسے اللہ کی رضا کے لیے،
لوگوں میں تقسیم کر دی. لوگ سونے کو صندوقوں میں محفوظ کر کے رکھتے ہیں, ان کی زکات بھی نہیں دیتے جو سال ہر سال زکات بنتی ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ سونا ایک شام بھی میرے گھر گزار دے. فرمایا مجھے یہ پسند بھی نہیں کہ احد پہاڑ جتنا میرے پاس سونا ہو میں اسے اپنے پاس محفوظ کر لوں, اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی ہوگا میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. سامعین محترم, قرآن مجید میں ہے نا والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان گھاٹے میں, نقصان میں ہے, خسارے میں ہے. لیکن سارے انسان نہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ نقصان میں نہیں, گھاٹے میں نہیں, خسارے میں نہیں, جو اعمال صالحہ کرتے ہیں, اچھے اعمال کرتے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے تھے, کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے تھے, اور میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. تو جب میں حاضر ہوا تو مجھے دیکھ کر مصطفیٰ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم, رب کعبہ کی قسم, بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں, کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے ہیں. ابو ذر غفاری حاضر ہوتے ہیں. ابو ذر غفاری کہتے ہیں مصطفیٰ نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا رب کعبہ کی قسم, وہ لوگ خسارے میں ہیں. ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں جا کے حضور کے پاس بیٹھ گیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر بے چینی تھی, میں کھڑا ہو گیا اور پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. یہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں میں اردو میں عربی کی جو الفاظ ہیں. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, کون لوگ نقصان میں ہیں, کون لوگ خسارے میں ہیں, کون لوگ گھاٹے میں ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس موقع پر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ مالدار لوگ خسارے میں ہیں, زیادہ مال رکھنے والے لوگ نقصان میں ہیں, لیکن سارے نہیں. زیادہ مال رکھنے والوں میں سے وہ لوگ جو دائیں بائیں ادھر ادھر آگے پیچھے خرچ کرتے رہتے ہیں, وقتاً فوقتاً غریبوں کی مدد کرتے رہتے ہیں, یتیموں کی مدد کرتے ہیں, اور مساکین کی مدد کرتے ہیں, اور لوگوں کی حاجت روائی کرتے رہتے ہیں. فرمایا وہ ہیں تھوڑے لوگ, وہ لوگ خسارے میں نہیں, نقصان میں نہیں ہیں. اس کے علاوہ باقی وہ سارے لوگ نقصان میں ہیں, خسارے میں ہیں, جن کے پاس مال زیادہ ہے لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. فرمایا زیادہ مالدار اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے قیامت کے دن وہ غریب ہوگا. کس اعتبار سے؟ نیکیوں کے اعتبار سے, اس کے پاس نیکیاں قلیل ہوں گی. سامعین محترم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک کھجور کے ذریعے بھی اگر تمہیں جہنم سے نجات ملے تو تم نجات حاصل کرو. ایک کھجور بھی قرات کرنی پڑے تو وہ اس کھجور کے ذریعے بھی تم جہنم سے نجات حاصل کر سکتے ہو. اس قدر صدقے میں آپ نے ہوبارا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صدقہ دو تم. صدقہ فقط یہی صدقہ نہیں کہ کوئی بکرے کی صورت میں دے رہا ہے, کوئی گائے کی صورت میں دے رہا ہے, کوئی بھینس کی صورت میں, یہ بھی صدقہ کی بہت سی قسمیں ہیں. کھجور ایک دے رہے وہ بھی صدقہ ہے. اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کے بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے. راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. فرمایا تم صدقہ دو اس وقت سے پہلے کہ جب کوئی صدقہ لینے والا نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا
کہ لوگ صدقہ دیں گے، کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا، اور جس آدمی کو صدقہ دیا جائے گا وہ یہ کہے گا کہ کل آپ مجھے دیتے تو میں قبول کر لیتا، آج مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ سامعین محترم، صدقہ میں اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے جس میں غریب کا زیادہ فائدہ ہو۔ کوئی شخص بقرہ صدقہ دے رہا ہے یا گائے دے رہا ہے یا بھینس، اور اس نے وہ صدقہ مانا ہوا نہیں ہے، مانا ہوا تو پھر تو جس چیز کا مانا اسی کا دینا پڑے گا، ویسے ہی وہ صدقہ دے رہا ہے، تو اس صدقے میں اس بات کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ غریب کا کس میں زیادہ فائدہ ہے۔ صدقہ پیسوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے، صدقہ جو ہے مال کی صورت میں بھی ہوتا ہے، جانوروں کی صورت میں بھی ہوتا ہے، لیکن صدقہ میں اس بات کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ غریب کا فائدہ کس میں۔ اگر تو کسی نے صدقہ مانا نہیں ہے، وہ گائے دے رہا ہے، وہ گائے ذبح کر رہا ہے، ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرتا ہے، سب کو مل جائے گا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہی گائے وہ کسی ایک غریب کو دے دیتا ہے، یہ بھی ٹھیک، لیکن وہی گائے اگر اس نے اس کا صدقہ مانا نہیں، ویسے ہی صدقہ دے رہا ہے، اس کو فروخت کر کے اس کے پیسے غریبوں میں بانٹ دیتا ہے، تو اس سے غریب اپنی حاجت کو پوری کرنے میں اس کو زیادہ آسانی ہو۔ اگر تو صدقہ مانا ہے کسی نے کہ بھائی میرا فلاں کام ہو گیا میں بکرے کا صدقہ دوں گا، فلاں بیمار ہے وہ ٹھیک ہو گیا میں بکرا صدقہ دوں گا، پھر تو جیسے ہی جس کو شفا ملی، جس کے لیے بکرا مانا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، اب بکرے کا صدقہ کرنا واجب ہو گیا۔ گائے کا صدقہ مانا ہے بھائی فلاں بندہ ہے اس کا یہ کام ہو گیا، میرا فلاں ہے میں گائے کا صدقہ دوں گا، اب اس کا فلاں کام ہو گیا، اب جس چیز کا صدقہ مانا اس کو دینا ضروری ہوگا۔ لیکن میں جو بات کر رہا ہوں، اگر کسی نے صدقہ مانا نہیں ہے، ویسے ہی اللہ کی راہ میں دینا چاہ رہا ہے، تو وہ اس صورت میں اس بات کو ضرور مد نظر رکھے کہ غریب کا کس میں زیادہ فائدہ ہے، کس میں وہ اپنی معاشی حالت کو، اقتصادی حالت کو بہتر کر سکتا ہے۔ خیر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس پر میں عرض کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، حضور کی بیویاں، ازواج حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں، وہ حاضر ہو کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، ہم میں سب سے پہلے کون آپ سے ملاقات کرے گا؟ یہ آخر کی یہ بات ہو رہی ہے، دنیا کی بات نہیں ہو رہی، کہ دنیا سے جانے کے بعد ہم میں سب سے پہلے کون آپ سے ملاقات کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ پھر بولیں۔ اب حضور نے جب یہ فرمایا تو انہوں نے ایک چھڑی لی، ہاتھوں کو ناپنا شروع کر دیا، تو حضور کی ازواج میں سے ایک زوجہ تھی حضرت سودا رضی اللہ عنہا، ان کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے تھے، لیکن عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضرت زینب بنت حجش جب ان کا وصال ہوا تب جا کے ہمیں سمجھ آئی کہ حضور نے یہ جو فرمایا تھا کہ تم میں سب سے پہلے وہ مجھ سے ملاقات کرے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں، مطلب یہ کہ جو اللہ کی راہ میں زیادہ صدقہ کرتی ہے، جو اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتی ہے، جو غریبوں کی مدد کرتی ہے، بے سہارا لوگوں کی مدد کرتی ہے، وہ کہتی ہیں تب ہمیں معلوم ہوا کہ اس سے یہ مرادہ ہاتھ کا لمبا ہوتا ہے۔ سامعین محترم، نبی کریم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا وہ صدقہ بہتر ہے تندرستی کی حالت میں جو دیا جائے، بیماری کے وقت تو ہر کوئی دیتا ہے، مصیبت کے وقت تو لوگ صدقہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن صدقات میں سب سے بہتر صدقہ کون سا؟ ذرا غور سے سننا۔ صحابی آئے، یا رسول اللہ آگاہ کیجیے کون سا صدقہ بہتر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ بہتر ہے جو بندہ تندرستی کی حالت میں دے، صحت کی حالت میں دے، اور اس وقت اسے مال کی ضرورت بھی ہو، تنگ دست ہونے کا خوف بھی ہو، اور مال کا شوق بھی ہو، تو وہ جو صدقہ دے گا وہ صدقہ بہترین صدقہ ہے۔ ایسا صدقہ اللہ کو بڑا پسند ہے، جو صحت کی حالت میں دیا گیا ہو، اس وقت دیا گیا ہو جب مال کا اشتیاق ہو، شوق و ذوق ہو،
اور غربت کا خوف بھی ہو، لیکن اس حال میں کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے، اس حال میں کوئی بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسا صدقہ کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اور فرمایا بیماری کی حالت میں کہ جب بندہ نزع کی حالت میں پہنچ جاتا ہے، پھر کہتا ہے فلاں فلاں کے لیے، فلاں فلاں کے لیے، فلاں فلاں کے لیے، فرمایا اس وقت وہ اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں فلاں فلاں کے لیے، اس کے کہے بغیر اس کا مال فلاں 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 کے لیے ہو چکا ہے، جیسا کہ وراثت میں حصوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ نیز رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا کہ تم اپنا مال، لوگوں تم اپنا مال ودیعت رکھو میرے پاس، یعنی کہ میری راہ میں خرچ کرو، تمہارا مال پھر چوری بھی نہیں ہوگا، تمہارا مال ڈوبے گا بھی نہیں، اور تمہارا مال جلے گا بھی نہیں۔ فرمایا تم اپنا مال میرے سپرد کرو، یعنی کہ تم اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارا مال ڈوبے گا نہیں، تمہارا مال چوری نہیں ہوگا، اور تمہارا مال جلے گا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے پھر جب کبھی تمہیں تمہارا مال ضرورت پڑے، شدید ضرورت ہو، میں تمہیں تمہارا مال عطا کر دوں، میں تمہیں تمہارا مال عطا کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی صبح ایسی نہیں کہ جس صبح دو فرشتے نہ اترتے ہوں۔ بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی صبح ایسی نہیں جس صبح دو فرشتے نہ نازل ہوتے ہوں۔ ایک فرشتہ وہ یہ کہتا ہے، یا اللہ جس آدمی نے تیرا مال تیری راہ میں خرچ کیا، جس بندے نے تیرا مال اپنا مال غریبوں پہ خرچ کیا، تیری مخلوق پہ خرچ کیا، پروردگار عالم تو اسے اس کا نعم البدل عطا کر۔ اور جس بندے نے اپنا مال تیری بارگاہ میں خرچ نہیں کیا، بخل سے کام لیا، بخیل بنا رہا، تو اسے مال کی بربادی میں مبتلا کر۔ اور فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے، فرشتوں کو گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آیا کہ جو آدمی قرض دے گا، بہت سے لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ایک ضرورت مند ہے، اس کو قرض کی ضرورت ہے، لوگ قرض نہیں دیتے، قرض حسنہ، قرض حسنہ کی جزا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ فرمایا جو کسی کو ضرورت کے وقت قرض دے گا، اگر وہ ویسے اس کی مدد نہیں کر سکتا، قرض دے دے، اس کی جزا اس کو اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اس پہ مال خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس مال کا بدل اس کو عطا فرمائے گا، نعم البدل عطا فرمائے گا۔ فرمایا اگر وہ بخل سے کام لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ سامعین محترم، فرمایا انسان کے پاس وہی مال انسان کے لیے در حقیقت جمع ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ جو مال اللہ کی راہ میں آدمی نے دے دیا ہے، وہ مال در حقیقت انسان نے آخرت میں اپنے لیے سیو کر کے رکھ لیا، محفوظ کر کے رکھ لیا ہے، وہ آخرت میں اس کو کام آئے گا، اس کی جزا رب ذوالجلال اس کو آخرت میں دے گا۔ باقی سکندر اعظم کتنا بڑا بادشاہ تھا، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اس نے حکومت کی تھی، لیکن یہ مال و متاع دنیا میں چھوڑ کے گیا تھا۔ دنیا سے جب وہ بھی گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ لاکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی نہیں، انسان کھرب پتی بھی ہو تو قبر میں انسان اپنا مال لے کے نہیں جاتا، قبر میں انسان اپنے اعمال لے کے جاتا ہے۔ اچھے اعمال اس کو قبر میں کام آتے ہیں۔ یہ زندگی دائمی زندگی نہیں ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دنیا میں کسی مسلمان کی حاجت روائی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی حاجت روائی فرمائے گا۔ جو آدمی دنیا میں کسی مسلمان کی مشکل کو دور کرے گا،
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا اور اس کی مشکلات کو دور کرے گا. بلکہ کئی کتب میں یہ حدیث پاک موجود. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کا کام کرنے کے لیے چل پڑا یہاں تک کہ اس نے وہ کام کر دیا, یہاں تک کہ وہ کام کر دیا, کام خراب نہ کر دیا, کام کر دیا, اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے, پھر دوسری حدیث پاک میں آیا 75,000 اللہ کے فرشتے اس آدمی کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں مانگتے. وہ آدمی جو اپنے کسی مسلمان کا کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے, وہ بندہ 75,000 فرشتوں کے سائے میں آ جاتا ہے. اور اگر اس نے اپنے مسلمان کا کام شام کے وقت کیا تو صبح تک, اگر اس نے اپنے مسلمان بھائی کا کام صبح کے وقت کیا تو شام تک 75,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. 75,000 فرشتے. اور اس کا اٹھنے والا ہر قدم جو اس کے مسلمان بھائی کے لیے اٹھا تھا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے, اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے, اس کے درجات بلند فرماتا ہے. سامعین محترم, جامع ترمذی کی یہ حدیث پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ. سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے. سخی اللہ کے, سب کی آواز ہے بولو, سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب من الجنہ, سخی جنت کے بھی قریب ہوتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب من الناس, سخی لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے. اور دور کس چیز سے ہوتا ہے؟ سخی اللہ کے بھی قریب, سخی حضور نے فرمایا جنت کے بھی قریب, سخی لوگوں کے بھی قریب. دور کس چیز سے؟ یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعید من النار, دوزخ سے دور ہوتا ہے. سخی دوزخ سے دور اور اللہ سے قریب ہوتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والبخیل, بخیل آدمی, بخیل آدمی بعید من اللہ, اللہ سے دور ہوتا ہے. بخیل آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے. اور بعید من الجنہ, بخیل جنت سے بھی دور ہوتا ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعید من الناس, بعید من الناس, بخیل آدمی لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے. اور فرمایا قریب من النار, بخیل دوزخ سے قریب ہوتا ہے. فرمایا سخی جو ہے وہ اللہ سے بھی, اللہ کے قریب ہوتا ہے, جنت کے قریب ہوتا ہے, اللہ کے بندوں سے قریب ہوتا ہے, دوزخ سے دور ہوتا ہے. اور جو بخیل ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے اور جنت سے دور ہوتا ہے, لوگوں سے دور ہوتا ہے اور دوزخ سے قریب ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور حضور نے فرمایا اس حدیث کے اختتام پر فرمایا جاہل سخی, گناہگار سخی اللہ کو زیادہ پسند ہے. جاہل سخی, گناہگار سخی اللہ کو زیادہ پسند ہے. وہ اس شخص سے جو بہت زیادہ عبادتیں کرتا ہے لیکن بخیل ہے. جو عابد تو ہے, عبادتیں تو بہت زیادہ کرتا ہے لیکن بخل سے کام لیتا اپنی عملی زندگی میں, لوگوں کے ساتھ بخل سے پیش آتا ہے. فرمایا اس بندے سے گناہگار سخی اللہ کو زیادہ پسند ہے. حضور نے فرمایا 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے. ایک مکار جنت میں نہیں جائے گا, ایک احسان کر کے احسان جتانے والا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا, اور حضور نے فرمایا بخیل وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. ہم جس نبی کے امتی ہیں وہ سخی ہیں. ہمارا رب بھی سخی, ہمارے نبی بھی سخی, اور ہمیں سخاوت کا حکم دیا گیا ہے. آج کی اس گفتگو کا آخری واقعہ جو پارہ نمبر 29 سورہ قلم اس میں آیا. یمن میں ایک جگہ ہے صنعاء, یمن کا دارالحکومت رہ چکا ہے. اس شہر ہے صنعاء سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک باغ تھا. یہ قرآنی واقعہ ہے, سورہ قلم پارہ نمبر 29 میں آیا ہے.
اس باغ کا نام تھا زردان. کیا نام تھا؟ وہ ایک نیک آدمی کا باغ تھا. تو وہ نیک آدمی جب اس باغ کے پھل اتارتا تو بہت سے غریب لوگ، یتیم، مساکین، معذور، فقراء، تنگ دست لوگ آ جاتے. وہ کہتا جو ہوا سے گر جائے پھل وہ بھی تم لے جاؤ، جو پھل ہوا سے گر جائے وہ بھی تمہارا، جو ہماری جولیوں اور نیچے جو چادریں رکھی ہیں ان میں نہ ان سے باہر ہو وہ بھی تمہارا. اس کا بہت بڑا باغ تھا، زردان اس کا نام تھا. تو اس کے اس کام کی وجہ سے غریبوں کی بڑی تعداد میں اچھی خاصی مدد ہو جاتی تھی، اچھا خاصا پھل کو لے جاتے تھے. وہ اللہ کا نیک بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اس کے 3 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے. جب باپ مرا تو 3 بیٹوں نے کہا کہ ہمارا والد اچھا خاصا فروٹ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو دے دیتا تھا، ہم نہیں دیں گے. وہ دن کو فروٹ اتارتا تھا، پھل اتارتا تھا، ہم رات میں جائیں گے. دن کو ایسا نہ ہو کہ غریبوں کو پتہ چل جائے اور وہ آ جائیں اور اچھا خاصا پھل وہ لے جائیں اور ہمارے اہل و عیال تنگ دستی کا شکار ہو جائیں، ان پر تنگی آ جائے. وہ تینوں بھائی رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلے اور راستے میں تفسیر سعدی میں یہ واقعہ لکھا کہ آہستہ آہستہ باتیں کرتے، سرگوشیاں کرتے، کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے اور وہ باغ کا رخ نہ کرتے، وہ باغ کا رخ نہ کرتے. ان کی نیت پوری تھی. پوری نیت کی وجہ سے جب اس باغ میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں، اس باغ میں اللہ تعالیٰ نے آنکھ بھیجی، وہ سارا پھولا پھلوں سے لدا ہوا مالو مال باغ جل گیا، سیاہ ہو گیا، خاک میں مل گیا. اب یہ تینوں بھائی جب وہاں پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی باغ نہیں ہے، وہاں خاک پڑی ہوئی ہے. ایک نے کہا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے، ہم تو کسی اور جگہ آ گئے. ان میں سے جو تھوڑا سا نیک تھا اس نے کہا بھائی ہم راستہ نہیں بھولے، ہماری نیتیں اور ارادے پورے تھے، بری نیتوں کی وجہ سے، برے ارادوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے باغ کو جلا دیا. تو اپنی نیت کو ہمیشہ اچھا رکھا کریں، ارادے اچھے ہوں. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. پوری نیت کی بھی بری سزا بندے کو ملتی ہے. ان کے پورے ارادے تھے، باغ جل گیا. سو تینوں نے کہا او اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، سبحان ربنا انا کنا ظالمین، اے ہمارے رب تیرے لیے پاکی ہے، ہم ظالم لوگ ہیں، معاف کر دے. اور سو جب سچی توبہ کی توبہ کی شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور باغ عطا فرمایا. پہلے تو گناہ کر بیٹھے تھے، بری نیت کر بیٹھے تھے، جس کی وجہ سے اچھا خوبصورت باغ تباہ ہو گیا. لیکن جب توبہ کی، سچی توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور باغ عطا کیا. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اس باغ میں انگور کی جو خوشے تھے اس میں اتنے بڑے بڑے انگور ہوتے تھے، ایک خوشہ جو ہے نا ایک اونٹ کا بوجھ بن جاتا تھا. اور خالد جمانی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس باغ کے انگوروں کے جو خوشے تھے وہ حبشی آدمی کے قد کے برابر ہوا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ انعام کیوں دیا؟ انہوں نے سچے دل سے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی. اور یہ واقعہ تقریباً 2000 سال پرانا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، ان کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے چند دنوں کے بعد کا یہ واقعہ ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قلم پارہ نمبر 29 میں موجود، اور تفسیر سعدی میں بھی جو ہے اس کی مزید تشریح کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکام شریعت